الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے میرا دل ہے آپ کے مسکراتے ہوئے سردار کے اسماء مبارکہ القاب مطہرہ پہ استقبال دیکھ کر چند اور القاب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے زبار علمدار شیال صاحب کے لیے جن کے ہم بیٹھے میں نے دعا نہیں کروائی. آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ مولا انہیں یہ دے دے یہ دے یہ دعا نہیں کروائی اور جان کے نہیں کروائی کیونکہ اس ذکر کی قسم آج دعا ان کے گھر آئی بیٹھی ہے. مہربانی 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 بلکہ ان سے دعا کروا لو. آج خوش نصیبی ہے ہو نہیں سکتا جہاں ان کا ذکر ہو اور یہ نہ آئے. ضرور تشریف لاتے ہیں. میں شہنشاہ معظم امیر کائنات کے ایک فرمان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. بڑے عرصے بعد ہنگانا ہوا. یقیناً جب حکم ہوتا ہے تو حاضری ہوتی ہے. سرکار چاہتے ہیں تو بندہ نکلتا ہے. ویسے بھی ایک چھوٹا سا تحفہ دے دوں آغاز میں ہی. کوشش کیا کرو اپنی ناکہ کی مہار حجت کے ہاتھ میں دے دو. مہربانی 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 مہربانی. جہاں آپ لے جائیں گے وہ خیر ہی ہوگی. آقا ہماری مہاریں تیرے ہاتھ میں. فائدہ ہے سکھی رہو گے ورنہ زندگیوں میں ٹینشنیں رہیں گی. بہتر ہے کہ جو مرکز و محور کائنات ہے اسی کے سپرد کر دیا کرو. کسی کو دکھڑے بھی نہ سنایا کرو. 4 دن میں ان کے ساتھ چلوں 6 دن میں ان کے ساتھ چلوں 10 دن زیدی صاحب کے ساتھ چلاؤں. میں نے انہیں اپنا سمجھ کے اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیے. یہ وہ یوں ہوا میرے ساتھ یہ ہوا وہ یوں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میری کوئی بات ان کو بری لگے اور جن کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں یہی میرے مخالف ہو جائے. کیا فائدہ ان کو مجھے اپنے دل کی بات بتانے کا. کوشش کرو دل کی بات بے دل کے دل کو بتاؤ. مہربانی 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 بھائی بہت شکریہ. مہربانی حضور قدردان و جملوں کے بہت شکریہ حضور. بے دل کے دل کو بتاؤ. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. کہاں جائیں نہ کوئی دروازہ نہ کوئی رحم کی جگہ. تو ہی مرکز و محور کائنات ہے. چونکہ تیرے سر پہ وہ دستار ہے جو حقیقت میں دستار امامت و ولایت ہے. ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. تیرے سر پہ جو کریمے کی دستار ہے. اب ہم تیرے ہوتے ہوئے کہاں جائیں. یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے. اور دل کی بات اور بھی بتاؤں. جنگ والوں پتہ نہیں کون روحیں بیٹھی ہیں. آج گفتگو کا رنگ کچھ اور ہے. عرض کرنا آقا یہ جو کوتاہیاں میرے ساتھ جڑی ہیں نا یہ مسئلے میرے ساتھ جڑے ہیں اس میں سے اکثریت میری وجہ سے ہے. مہربانی 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 مہربانی. قدردانوں میں جملہ کہہ گیا. ان میں سے جو میرے ساتھ معاملات ڈسٹرب ہیں اس معاملات کی اکثریت میجورٹی کی وجہ میں خود ہوں. کیونکہ مجھے جب اس نے کہا تھا تھوڑا کھا. مہربانی میں تو دوسرے کا حق بھی کھا گیا. مہربانی جب اس نے حدود مقرر کی تھی میں حدود سے باہر نکل گیا.
جب اس نے کہا تھا میں نے تجھے آنکھیں کائنات کی تسخیر کے نظام کو سمجھنے کے لیے دی، میں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو میرے دیکھنے والی نہیں تھی۔ مہربانی، میں قدردانوں میں خطاب کر رہا ہوں، جنگ والوں بڑے عرصے بعد آیا ہوں، ماحول ایسا سجے بھائی علمدار نے اتنا ماشاءاللہ اہتمام سرکار کے امر اور سرکار کے کرم سے کیا، تو کوئی تحفہ لے کے جاؤ۔ خانہ پوری کے لیے نہ میں نکلتا ہوں نہ میرے پاس علی برائے فروخت ہے۔ دیکھ لینا علمدار سیال 40,000 50,000 70,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ خراب روپیہ بھی دے، میں علی نہیں بیچوں گا۔ 19 سال سے میں نے علی نہیں بیچا۔ پتہ نہیں لوگ کس علی کو مانتے ہیں، میں تو اس علی کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ مہربانی یا علی 19 سال سے سرکار نے کسی بانی کا کانا کیا ہی نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ خالق تو نے آنکھیں دی تھی کائنات کی تسخیر کا نظام کو دیکھنے کے لیے، میں ان آنکھوں کا استعمال وہاں کر بیٹھا جہاں اجازت نہیں تھی۔ مجھے چاہیے تھا میں دیکھتا یہ درخت چھاؤں کیوں دیتا ہے، میں دیکھتا یہ درخت اپنا پھل خود کیوں نہیں کھاتا۔ مہربانی 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 برادر، آپ کے کیا کہنے، مہربانی حضور تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جاؤ گے، آپس میں ہی بیٹھے ہیں، آگے آ جاؤ، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ زیدی صاحب میں معذرت ہوں، میں تکلیف دے رہا ہوں آپ کو بار بار۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ وہ دیکھیں نا ظرف مومن کا ویسے بھی کھلا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو گیا، کوئی 10 مومنوں کو جگہ مل گئی ہے، ایسے ہی کوشش کر کے کٹھے ہونا شروع کر دو، اچھے رہو گے۔ ڈاکٹر صاحب میں میلسی گیا، یہ اگلے دن کی بات ہے، نکلتا ہوں جب تک 4-5 پروگرام نہ ہوں میں نہیں نکلتا، کوشش ہوتی ہے گاؤں گاؤں پھروں، میری قوم کمال ہے اس کو با کمال سفر کرواؤں۔ بندہ کہتے ہیں شاہ جی آپ ساری قوم کو اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں، 5 انگلیاں برابر ہی نہیں ہیں، کیسے یہ اکٹھے ہوں؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، خالق نے ہر چیز میں مصلحت رکھی ہے، زیادہ سمجھ تو دیکھیے گا، ہر چیز میں خالق نے مصلحت رکھی ہے، 5 ایک جیسی نہیں، لیکن جب مقصد ایک ہو یہ ایک ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی جنگ والو، مہربانی جنگ والو، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی جنگ، کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے، جب مقصد، بہت شکریہ، جب مقصد ایک ہو یہ ایک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کوشش کرو جس نے فیصلہ کرنا ہے اپنے فیصلے انہی پہ چھوڑو۔ شاہ جی میرا تو ان سے عقیدہ ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا ایک کام کر، وصیت نامہ تو نے تو لکھا ہوگا؟ کہنے لگے وہ کیا مطلب، وہ تو ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کا بھی کسی دن بتاؤں گا، حکم ہے اپنی زندگیوں میں وصیت نامہ لکھو۔ میں نے کہا وصیت نامے میں کوشش کر، جو تیرے پاس ہے اپنی زندگی میں ہی نام کر دے، جو تو نے اکٹھا کیا نام کر دے، یہ میرے بیٹے کا، یہ میری بیٹی کا، یہ میرے بیٹے کا، یہ میری بیٹی کا۔ بیٹیوں کو ضرور دینا، کیونکہ علی والا ہو کے جو بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی 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 جان، بہت شکریہ جان، بہت شکریہ، مہربانی علی والا ہو کے، بہت شکریہ علی والا ہو کے جو بیٹیوں کو حق نہیں دے، مہربانی دے دے صاحب بھائی، بہت شکریہ۔ اور کوشش کرنا اپنے ہاتھوں کا، میں نے کہا لکھا وصیت نامہ اپنی جیب میں رکھنا، اور ہر نماز کے بعد سفر پہ جاتے ہوئے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کا لکھا وصیت نامہ خود پڑھنا۔ ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ مہربانی، اس دن سے تیری زندگی کے سفر کا رخ مڑ جائے گا، پھر تجھے یقین ہوگا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ شاباش، مہربانی مہربانی۔ میں نے کہا اس وصیت نامے میں مہربانی کرنا، ایک کام اور بھی کرنا، کہتے ہیں حکم کیجئے۔ میں نے کہا اس میں لکھنا میرے لیے قبرستان علیحدہ بنوانا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب عقیدے نہیں ملتے تو قبرستان علیحدہ بنوا۔ کہنے لگے نہیں میں نے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد کٹھے ہوتے ہو، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور،
بات کا رخ کہیں مڑ نہ جائے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کے معیار سماعت کا, شکر گزار بھی ہوں. اور کیا ہی بات ہے جھگ, میں اس وقت سینکڑوں کے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں. میں یہ محسوس نہیں کر رہا چند افراد بیٹھے ہو, لیکن کوشش کرنا میری باتوں پہ صرف بخن نہیں, غور ضرور کرنا, کیونکہ پہلے ہی معاملہ بڑا عجیب ہو چکا ہے. لوگ اس گھر کے ذکر کو سن کے سن ہو چکے ہیں. بھئی میں نے کہا جملوں کے قدردانو, چلو میں آپ کی جوڑی میں جملہ ڈال جاؤں. بہت شکریہ حضور. سن کے سن ہو گئے. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا حضور, ہو نہیں سکتا پتھر پہ پانی پڑے اور سوراخ نہ ہو. ہمارے میں تبدیلی کوئی نہیں. لنگر تبرک نیاز کھا کے, اتنا بڑے کلام سن کے, اتنا خوبصورت ذکر سن کے, گریہ کر کے باہر بیٹھ کے گلے کرتے ہیں, باہر بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھو یار, اگلے دن تو ہم نے اس کو دیکھا وہ بائک پہ تھا, آج دیکھا اس کے پاس آج آلٹو گاڑی آ گئی. یار پتہ چلا اس نے ابھی 100 کلے لے لی زمین, کہاں سے ہے پیسے؟ نہ تیرا میرا یہ معیار نہیں. جلے دنیا میں وہ جس نے آخرت میں جلنا ہو. میں جاگنا جنگ والو, مہربانی 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 مہربانی. جلے وہی دنیا میں جس نے آخرت میں جلنا ہو. ہم کیوں جلیں؟ ہم جلنے والے تو نہیں ہیں, کسی حد تک جلانے والے ہیں. مہربانی آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کا سلام. مہربانی سید, کسی حد تک چلنے والے تو نہیں. مجھے کیا لگے میں باہر بیٹھ کے اتنا خوبصورت تذکرہ سن کے خام خواہ کا بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کروں, بلکہ مومن موالی حبدار علی والا ہونے کے ناطے میرے اوپر لازم ہے, مجھے اگر کوئی کہے دیکھ اس کے پاس 100 کلے زمین آگی, میں دعا کروں اللہ اسے 500 کلے دے. میرا کیا خام خواہ میں کیوں اپنا ویسٹ ٹائم کروں؟ میرا قیمتی وقت ہے, کیونکہ اگر میں نے وقت کی قدر نہ کی پھر قبر میں کاش کاش اور کاش. میں بہت شکریہ صاحبان عرفان کو میں جملہ دے گیا ہوں. پھر کاش کاش اور کاش. میں وہیں آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, لیکن ایک جملہ آ گیا تو میں عرض کرتا جاؤں, خصوصاً جوان دوستوں کو, ماتمینوں کو عرض کرتا جاؤں, کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو. تمہارے پاس رینٹ کا گھر ہے, کسی کی 4 کنال کی کوٹھی دیکھی, بڑی گال ہے اتنی, دیکھ اس کے پاس کتنی بڑی کوٹھی ہے. دوسرے نے کہا واقعی تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے. کوشش کرنا ایک تم وہاں درمیان میں رہ کے ایک دو باتیں اور کر لے گا. اس کو کہنا یہ کسی کی ملکیت نہیں, یہ سب رینٹ پہ رہتے, ملکیت کسی اور کی ہے. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی جان, مہربانی جان, مہربانی جان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کمال. ملکیت تو ہے ہی نہیں, یہ تو کسی اور کی ہے. یہ سارے رینٹ پہ رہتی ہے. ملکیت تو نہیں کی ہے جنہوں نے 7 زمینیں, 7 آسمان, دریا, پانی, سمندر, نمک, سب کچھ شہزادی کے نام کیا تھا. ملکیت نہیں کی ہے, یہ ہماری ہے نہیں, کسی کی ہے نہیں. اور نہیں یار پھر بھی یار میرے پاس وہ اپنا گھر ہی نہیں. کوشش کرنا, سن کے جا رہے ہو, غور کرنا اور اس مومن کو تسلی دلانا. اس کو کہنا ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, تو ہی کائنات کا امیر ہے. کہے گا میرے کو ہے کچھ نہیں, تو کہنا بابا کچھ نہ ہو, علی تو ہے نا. مہربانی جنگ والا, مہربانی جنگ, مہربانی جنگ, حیدری, مہربانی جنگ. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں نے جملہ آپ کی خدمت میں جو شروع میں عرض کیا اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. میں وہیں آپ کو لے کے واپس آ رہا ہوں. میری اپنی کوتاہیاں میری زندگی میں, میری مختلف ٹینشنیں, ڈپریشنیں, مسئلوں کی صورت میں آئی. خالق نے مجھے آنکھیں دی تھی تدبر و تفکر کے لیے. میں نے قرآن بھی پڑھا تو ثواب سمجھ کے. شیعہ آج 19 سال بعد, بلکہ 19 سال خطابت میں پہلی دفعہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, پوری دنیا قرآن ثواب سمجھ کے پڑھے, علی کا شیعہ سمجھ کے پڑھے. مہربانی, پوری دنیا مہربانی, ان کو ہے اجازت وہ پڑھے ثواب سمجھ کے. علی کا بہت شکریہ, علی کا شیعہ سمجھ کے پڑھے. قرآن ہم سے مخاطب ہے تو کیوں. چلو آپ نے اتنی محبت فرمائی, ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ وصول ہو گیا تو پھر تفکر میں اضافہ ہوگا. کھولا قرآن, سامنے جناب نوح کا واقعہ آیا. اس طرح کشتی بنی اور اس طرح معاملہ ہوا. ایک دفعہ نہیں بنی, پھر اللہ کا امر آتا رہا, پھر بناؤ, پھر بناؤ, پھر بناؤ. خالق کائنات, مالک کونین,
زیدی صاحب آپ غور فرمائیں گے تو میں عرض کروں گا. اچھا ایک شفقت فرمائے، میں بات آگے کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، موبائلوں کی بیلیں آف کر دیں، بند کر دیں، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، خیر ہوگی. کوئی بھی ہیں آپ کے پیچھے والے کہیں نہیں جاتے، مولا کرم کریں گے. درود بھی پڑھو اور موبائلوں کی بیل بند کر دو. محسوس تو نہیں فرمایا؟ یہ نہ کہو سید آیا اور پہلی دفعہ یہ آرڈر لگا رہے ہیں. تو اصل میں ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، میرا نہیں آپ لوگوں کا. کسی کی کال آئی بہت شکریہ، کسی کے کال آئی سارے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ خود سن رہا ہوتا ہے، وہ توجہ ہٹ جاتی ہے. ویسے بھی عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہوتا. مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی پہنچ گئے ہوتا کے ساتھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں درخت پہ بھی واپس آتا ہوں، بات بڑی کمال ہے. جیسے سب متوجہ ہیں جی حضور؟ بند ہو گئی بہت بہت شکریہ. قرآن غور و فکر کے ساتھ اللہ قرآن میں جناب نوح کا قصہ سنا رہے ہیں، بڑے تفصیل انداز میں. عقل والی بات ہے. تھوڑا سا میں تفکر کے لیے اشارہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن اور بلند ہو. سید جی پلیز. اللہ نے قرآن میں استعمال فرماتا ہے، تیری گفتگو کے لیے بغیر زبان محمد جچتی تو نہیں، لیکن احسان تو فرما یہ نوح کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہمیں جو کہ مہربانی ہمیں جو کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، اب مفسران قرآن سے پوچھ. دروازہ کھٹکھٹایا باب حتہ کا. مہربانی، میں بہت شکریہ، کوئی بات نہیں. باب حتہ دہلیز عصمت، جناب سلمان محمدی کے بیٹھنے کی جگہ. جملہ چینج کر کے عرض کرتا ہوں، منا اہل البیت کے جھاڑو کا مقام. ویسے کون جانے اس ڈگری کو، اس ڈگری کے مہربانی ذاکر صاحب اس ڈگری کے پیچھے بھی کیا چھپا ہے. جتنی ہم ڈگریاں لے لیں، ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی کیمسٹری، ڈاکٹریٹ، یہ وہ سب ڈگریاں فضول. بندہ گیا ڈگری گئی. جو یہ ڈگری دیں، مہربانی وہ ڈگری با کمال ہے، وہ کہیں نہیں جاتی. منا آل البیت. میں یہاں سے مفسر قرآن کی بات یہی جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، منا اہل البیت. یہ بھی غور طلب جملہ ہے. زیدی صاحب بڑا غور طلب جملہ ہے. سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. اچھا ایک کلیہ بتا دوں، یہ دوست بھی تشریف فرما ہے اور بھی ماشاءاللہ سارے بلکہ اہل علم بیٹھے ہو، مولا سلامت رکھے آپ کو. کوئی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کی جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو اس کے الٹ سے پہچانو، اس کی ضد سے پہچانو. جیسے میں نے آ کے پوچھا، فرض کرو میں نے آ کے پوچھا زوار صاحب رمدار صاحب اس وقت کیا ہے، کہنے لگے سید دن ہے. میں نے کہا یار میں تو بڑا فلسفی بندوں، میں تو نہیں مانتا، یہ کیسے دن ہے؟ کہنے لگے سید جیسے پہچانو، رات نہیں تو دن ہے. اگر رات ہوتی تو پھر دن نہ ہوتا. میں نے کہا یہ زوار صاحب آپ نے ایک بچے کو مجھے ملایا ہے، یہ بچہ یا بچے؟ کہنے لگے بچہ ہے. میں نے کہا کیسے کہتے ہو بچہ ہے؟ فلسفے والے بندے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں نا. میں نے کہا کیسے کہتے ہو بچہ؟ کہنے لگے سید یہ بچی نہیں تو بچہ ہے. میں نے کہا اس کا مطلب زوار صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ نے مجھے احسان دے کے کلیہ دے دیا کہ کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو ضد سے پہچاننا. بس اتنا میں نے اشارہ دینا تھا. جملہ کمال ہے، جنگ والوں سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا. سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. ہم میں آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کون کون محمد میں سے نہیں. مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بے مہربانی. سرکار نے اگر سلمان کو فرمائی ہم میں سے ہے تو پھر تلاش کرے کون کون مصطفیٰ میں سے نہیں. سرکار بڑے کریم ہیں. جنگ والوں بادشاہ معظم نے نام کم لیے، یہ مجھ سے نہیں، یہ ہم سے نہیں، یہ ہم سے. سرکار نے کلیہ دیا. ابھی میں آ رہا تھا موٹر وے، سرکار کے امر سے میں نہیں آ رہا تھا، مولا مجھے لا رہا تھا. بھئی آپ کی کیا بات ہے، بھول گیا ہوں، مولا مجھے معاف کرے. یہ میں بڑی گندی بیماری ہے،
میں نے امام برگاہ بنوایا، میں نے تبرک پکوایا، میں نے مسجد بنوائی، میں سواری پہ گیا، میں نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے ماتم کیا. نہ میں اچھی نہیں لگتی. ہاں اس وقت میں اچھی لگتی ہے جب حسین مثلی کی خطا معاف کروا دے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے جان، کیا بات ہے، کیا بیان. بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی، گہری بات، شکریہ حضور، بے شاباش. ورنہ میں نہیں، میری کیا اوقات ہے. مولا کا کرم، مولا کی عطا، مولا کی عنایت، مولا کی شفقت، مولا کی مہربانی، ورنہ میں اس قابل ہی نہیں تھا. یار تو نے اس دفعہ ماشاءاللہ 25 دینے پکوا لی. میں پیچھے سے تو نہیں لایا تھا، یہ تو سرکار نے کرم فرمایا، اپنا صدقہ پکوا کے اپنے چاہنے والوں کو میرے ہاتھ سے کھلوایا. بڑا امام برگاہ بنوایا ہے. یار میں نے بنوایا ہے، میں نے تو نہیں بنوایا. یہ قائم آل محمد نے اپنے دادے کا ایک مقدس مقام بنوا کر اپنے فوجیوں کی چھاونی بنوائی ہے. بھائی بہت شکریہ یار، مہربانی یار، مہربانی یار. اور 2 گھنٹے میں نے کھڑے ہو کے ماتم کیا، میری اوقات ہی نہیں تھی، میں کہاں ماتم کر سکتا تھا. انہوں نے کرم کیا، مجھے وہاں کھڑا کیا جہاں میرے صاحب بھی کھڑے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجلس پہ میں گیا تھا، نہ جملہ بدل، میں مجلس پہ نہیں گیا تھا، میری اوقات ہی نہیں، مجھے بلایا گیا تھا. اگلی فکر اس کے آگے میں عرض کرتا ہوں، بات رہ نہ جائے. بات بڑی قیمتی سرکار کا صدقہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. خالق تو نے بار بار جناب نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر ہم پہ شفقت رحم تو کی ہی کی، راز سمجھ نہیں آیا. تب مفسران قرآن سے پوچھ. یاد رکھنا، مفسران قرآن ہم نہیں ہو سکتے، ہم نے انہی کے فرامین کی روشنی میں بات کرنی ہے. اچھا ہے ہم اپنے آپ کو زندگی میں کہلوائیں بھی نہ، اچھے رہیں گے. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کہلوایا میں، یہ نقصان ہے. ہمیں نہیں پتا قرآن کی تفسیر وہی بیان کر سکتا ہے جس خون نے اس کے امر سے قرآن بیان کیا ہو. دروازہ کھٹکھٹایا سید ساجدین کا، آقا معظم شہنشاہ مکرم زمانے کی حجت، احسان فرمائیے. یہ جناب نوح کے واقعے میں بہت سارے راز تو ہوں گے، میری طرف دیکھنا جوید بھائی، بہت سارے اسرار تو ہوں گے. ذرا ایک شفقت تو فرمائیے ہمارے لیے. پہلا غور طلب اسرار کیا ہے؟ اصل میں جب جناب نوح نے کشتی بنائی تھی، جنگ والوں یہ تمہارا مقدر ہے جو اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. جدی صاحب آج میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، ورنہ کھڑے ہو کے ہی کرتے ہیں. جناب نوح سے اپنی حجت سے کشتی بنوائی تھی. اللہ کے نبی بڑا عرصہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتے رہے. لوگوں نے جناب نوح سے وہ نہیں لیا جو وہ دینا چاہتے تھے. مہربانی میں یہاں بات روک کے ایک اور بھی عرض کر دوں. اللہ کا نبی جب کشتی تیار کر لے نا، سفینہ تیار کر لے، اور جو اللہ کے نبی کے تیار کردہ اللہ کے حکم کے سفینے پہ نہ چڑھے، وہ بیٹا اور بیوی ہی کیوں نہ ہو. تھکنا نہ جنگ والو، تھکنا نہ. یہ معرفت کے موتی ہیں سنبھالنا. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹوبا ٹیک سنگھ سے بھی ماشاءاللہ پاکستان ہاکی ٹیم کا پلیئر آیا بیٹھا ہے، وہاں سے سن کے توجہ کیجیے گا، بات پر مل لیجیے گا. آپ کا مہمان ہے، دور سے ملتے متوجہ کیجیے گا. اگر بیوی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے میں نے تیرے اہل سے نکال دیا، اہل سے نکال دیا. ہاں وہ جو تیرا کہنا مان کے چڑھے تھے وہ تیرے اہل میں سے ہے. بھائی بہت شکریہ. بڑا کمال موضوع ہے، صرف اسی پہ ہی گفتگو ہو تو بڑا کمال موضوع ہے. حضور بات کہیں طویل نہ ہو جائے، بس میں بات مختصر کروں پھر واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. سرکار احسان فرمائیے، بے شک حق کے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نقطہ جو آج جنگ
5 अप्रैल को हम इतने इकट्ठे हैं, हमारी अक्लों में समा जाए। अल्लाह का नबी गुजरता था, बड़ी बड़ी मखलूक को कहता था कि बात सुनो, मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूँ, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे लिए फ़ायदा है, मान लो। लोग पूछते थे ठीक है आप जो कह रहे हैं हम मानेंगे, जब कश्ती तैयार होगी तो देख लेंगे, फिर देखा जाएगा जैसे भी होगा। एक जगह एक बुढ़िया नजर आई थी अल्लाह के नबी को। मैं इसका तर्जुमा अगर करूँ तो ये, अगर आले मोहम्मद के चाहने वालों में से करूँ तो ये शिया थी, क्योंकि बड़ा फ़र्क है जंग वालों शिया और मुहिब में। अल्लाह करे मजालिस अज़ादारियाँ, पुरसादारियाँ, तबर्रुक नियाज, अलम का उठाना, करबला जाना हमें मकाम शिया पे ले जाए, वरना मुहिब मर जाएंगे। बंदे कहेंगे शाह जी हमने दरवाजा बंद कर देने, आज आए भी पुलिस वाले के घर बैठे हो, हमें तो परेशान करके जा रहे हो, हमने बचपन से सुना हम शिया हैं शिया हैं शिया हैं। मुझे भी यही पता था मैं शिया हूं, लेकिन जब मैंने मासूम का फरमान पढ़ा उस वक्त मुझे पता चला मकाम शिया क्या है। 11वें लाल विलायत से पूछा गया था मौला इस बंदे के बारे में क्या फरमाते हैं, ये कहता मैं शिया हूं। फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार फिर शिया कौन होता है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। मैंने कहा पता नहीं आगे गुफ्तगू में कहाँ तक गुफ्तगू का रुख मुड़ता है, बात रह ना जाए। बड़ी कमाल बात है, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम। बहुत शुक्रिया। अच्छा सरकार वो बुढ़िया जी फरमाते वो बुढ़िया बैठती थी चरखा काटती थी। हुज्जत गुजरे, कहने लगे बुढ़िया मैं अल्लाह का नबी हूँ। बुढ़िया ने कहा लब्बैक लब्बैक। अच्छा एक बात आई गई, एक और खोल दूँ। लफ्ज़ लब्बैक पे गौर व फिक्र करो फिर लब्बैक कहो। मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो मशवरे जैसा दे सकता हूँ ना। मैं मिसाल देता हूँ, लो जी अपना इमरान साहब की बात ही कर लेते हैं, अपना अलमदार साहब की मिसाल देने लगा हूँ ताकि लब्बैक समझ आ जाए। अलमदार मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता ही नहीं जैदी साहब की ले। शाकिर जैदी साहब जो कि जंग के हैं, मैं अपनी मिसाल क्यों दूँ। शाकिर जैदी साहब बड़ा ख्याल रखते हैं अलमदार का। क्या करते हैं, किसी न किसी जरिए से इनकी मतलूबात तलब वाली चीज़ें भिजवा देते हैं, इनको कमी नहीं होने देते, इनके हक में हाथ उठा के बैठे, खुदाया रहम फरमाना ये मेरा है। इन्होंने ऐलान कर रखे खबरदार अलमदार जवार की तरफ किसी ने निगाह उठाई छोड़ूंगा नहीं, इनके एहसान गिनो शाकिर जैदी के गिनने में नहीं आएंगे। एक दिन शाकिर जैदी ने को काम बताया, जवार अलमदार ये काम कर। फौरन कहने लगा देगा क्या? पूरे जंग ने खड़े होकर थपकी दी, अलमदार कुछ तो हया कर, उसके एहसान तो याद कर। तू कह रहा था लब्बैक लब्बैक में ये नहीं होता, क्या देगा? अल्लाह करे मैं मिसाल के जरिए समझा पाऊं। मेहरबानी मेहरबानी। लब्बैक में ये नहीं होता क्या देगा, लब्बैक में होता है आर्डर लगा मैं हाजिर हूं, तो हुक्म कर मैं हाजिर हूं। ये कैसी लब्बैक है? इधर से लब्बैक या हुसैन, इधर से लिस्टें भी साथ है, ये भी मसला, ये भी परेशानी, ये भी टेंशन, ये भी दुखड़ा। नाराज ना होना, ये ना हो कि जंग में दाखिला ही बंद हो जाए। सब बुखारी का मैं शिया की तारीफों में एक छोटी सी बात आगे करके फिर आगे चलता हूँ, बात बड़ी कीमती है। जैदी साहब मैं पूरी इल्मी जिम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूँ, शिया की तारीफों में मासूम ने फरमाया उसे कहते हैं जो हमारी रजा पे राजी हो। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी। मेहरबानी बाद में फतवे ना लग जाए ना कि सैयद मेंबर पे क्या गया है। हमारी रजा पे राजी हो। सैयद बड़ा मुश्किल है राजी होना, हाँ जो राजी हो जाए उसकी क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है जैदी साहब, जो इनकी रजा पे राजी हो गया उसको भूखा रहने देंगे? भाई बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक बंदा है, बल्कि बच्चा है, मुझे कहता है शादी वो आप बड़ा हर जगह पे सरकार की ज़ात पे यकीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, कल प्रैक्टिकल है, एग्जामिनर बड़ा सख्त है,
میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ چلا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 25 میں سے 12 نمبر دیتا ہے، زیادہ دیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی لبیک، میں حاضر، ایک شفقت فرمانا، جب سفینہ تیار ہو جائے یاد کرا دیجیے گا، میں بالکل ریڈی بیٹھی ہوں، جب آپ حکم کرو گے میں فوراً آ جاؤں گی۔ کیا کروں، پیٹ بھی تو پالنا ہے نا۔ بھئی بہت شکریہ، لبیک۔ اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی دعا کر مجھے اتنا مل جائے میں یہ چرخہ کات نہیں چھوڑ دوں، میں ادھر ہی بیٹھی رہوں۔ اوہ شیو، وقت ہے پہچان جاؤ، ورنہ آنے والا ہے تم نے اس کے سامنے بھی یہی کہنا ہے پہلے میرا یہ کام کر۔ حالات بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کہیں کھو گئے، خدا کی قسم تم نے یہی کہنا ہے پہلے یہ مسئلہ حل کر، پہلے یہ پریشانی دور کر، پہلے یہ ٹینشن ہے۔ جس کو دیکھو علم کے نیچے کھڑا ہو کے کہہ رہے میں منت اتاروں گا اگلے سال میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ کس کو 1 سال کا ٹائم دے رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ چلو آج شام کی سرزمین پہ سینکڑوں کا مجمع دیکھ کے اعلان کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہ سید منت سے منع کر گیا، میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گے زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے۔ ماننی بھی ہے تو یہ مان، اے علمدار کی باوفا نشانی، میں منت ماننے آیا ہوں، مجھے بھی مہدی کا وفادار بنا دے۔ بہت شکریہ، اللہ اکبر، یہ اللہم صلی علی محمد۔ بیٹا کوئی ادھر سے ہے نا، یہ دروازہ کھول کے ادھر بٹھا دیجئے گا، ادھر جگہ ہے، متوجہ ہیں جی؟ چند منٹ آپ کے اور لے لوں۔ وہ منت مانے جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آئے ہیں تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے، ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں، مسئلے حل ہوں، وہ پھر کہیں کہ واقعی یہ حق ہے۔ جو پہلے ہی یقین میں ہے وہ شک میں کیوں؟ بھائی کیا بات ہے، بات یہی یاد رکھنا، ان کے رضا پہ راضی، جو پہلے ہی یقین میں وہ مثلا دیکھیں آپ نے واہ واہ کہہ کے پھنس گیا ہو، اس پہ ایک جڑی بات اور عرض کرنے لگا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کربلا جا کے کفن بھی نہ لیا کرو، نہ لیا کرو کفن، تمہیں ہوش ہی نہ ہو کربلا جا کے، تمہیں خیال ہی نہ ہو کربلا جا کے، تبرک ڈھونڈتے ہو، سجدے گاہیں ڈھونڈتے ہو، خاک شفا ڈھونڈتے ہو، ہوٹل ڈھونڈتے ہو، کفن ڈھونڈتے ہو، دکانیں واپسی پہ کفن لے کے جائیں۔ کفن وہ ڈھونڈے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ نہیں 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 نہیں، بندے پریشان ہو گئے جنہوں نے پہلے لے کے رکھے ہیں، وہ کہیں گے سید تو جنگ میں آگیا میں تو پریشان کر کے جا رہے۔ حضور فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، تو محبت رکھ تو شہید مرے گا۔ نہیں ابھی بھی میں چند چہرے دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو پہلے لے کے رکھے ہیں، سید آج ممبر پہ کہہ کے جا رہے ہیں کفن بھی نہ لینا، کوئی بات نہیں، اپنے ہو آپس میں بیٹھے، اسی طرح تو معرفت و عرفان بلند ہوتا ہے ان کے صدقے۔ معصوم فرماتے میں نے اس پہ ڈاکٹر صاحب میں نے دعویٰ کیا، دلیل مضبوط ہے، معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ بھائی بہت شکریہ، بعد میں نے کہا بندے یہ نہ کہے کہ سید کیا کہہ گیا، آپس کی بات ہے، جس نے اٹھنا ہی جس نے کربلا سے ہے وہ بھی کفن ڈھونڈے۔ بات تھوڑی سی مشکل تھی، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا چلو میں ایک جملہ عرض کر دوں، لو جی بات رہ نہ جائے، بات بڑی قیمتی ہے، زندگی میں کام آئے گی۔ مفسر قرآن پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اس بڑھیا سے کہا، جب اس بڑھیا نے کہا میں تیار ہوں، لبیک لبیک، آرڈر لگا ابھی چلوں؟ اس نے کہا نہیں، عمر آئے گا بلا لوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں خدا کا امر آیا، جن جوڑوں نے سوار ہونا تھا وہ سوار ہو گئے،
جناب نوح علیہ السلام کشتی لے کے چل پڑے. کافی عرصہ جب پانی بیٹھ گیا پوری کائنات، یہ بھی بڑے اسرار ہیں. ایک ایک چیز میں راز ہے. جب پانی بیٹھ گیا جناب نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنا وہ مقام تو دیکھنا جہاں سے ہم نے آغاز سفر کیا تھا، وہاں جائیں. چلتے چلتے اللہ کے نبی اس بڑھیا کے قریب پہنچ گئے. بڑھیا کے قریب پہنچ گئے. وہ دیکھا چرخہ کاٹ رہی ہے. بڑھیا نے سر اٹھائے، السلام علیکم یا نبی اللہ. علیکہ السلام. ہیں کائنات تو پانی پانی نہیں ہو گیا تھا. پروردگار عالم یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب پوری کائنات پانی پانی ہو گئی، لیکن بڑھیا ذرا مجھے یہ بتانا تجھے پتہ ہے یہ کائنات پانی پانی ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی تھوڑی سی پھوار آئی تھی. مہربانی 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 مہربانی، تو بہت شکریہ، تھوڑی سی بہت شکریہ، تھوڑی سی پھوار آئی تھی. لو جی پروردگار کی بارگاہ التجا، خالق احسان فرما، میری سمجھ میں نہیں آ رہا راز کیا ہے. اللہ نے وحی کی، میرا نبی تو یاد کر، تو نے وعدہ کیا تھا اس کے لبیک کہنے پہ میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے سفینہ تو نجات میں بٹھا دوں گا. وعدہ کیا تھا. کوئی بات نہیں، اگر مصروفیت میں تیرے ذہن سے نکل بھی گیا، میں خالق ہوں نا. مہربانی مہربانی. میری حجت جس سے وعدہ کرے پورا کرنا مجھ پہ لازم ہے. اس لیے ان حجتوں میں بات کو سمیٹتا ہوں. مجھے آگے پنڈی بٹیاں جانا ہے، وقت تو نہیں ہے، ورنہ جو ماحول بنا ہے زوال رمدار صاحب کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا خطاب ہوتا. جو ماحول بنا ہے میں بس بات کو سمیٹتا ہوں. حجتوں کریمی فرماؤ جناب نوح کے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہمارا بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اگر تم لبیک کہو تو. اگر ہم نے لبیک کہا تو وعدہ کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے دو. ہمارے لخت جگر کو تمہارا پہلا قدم جنگ ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. مہربانی جان، ہمارا وعدہ ہے جہاں تم ہوگے خدا تمہیں طی الارض بنا دے گا. ایک قدم تمہارا وہیں، دوسرا کعبہ میں. اچھا بس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب بڑا گہری بات. زیدی صاحب کر جاؤں، زبار علمدار کر جاؤں. اچھا دیکھو نہیں انشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں نا آپ سب لوگ، پھر ہو کوئی پھر بھی نہ سمجھ آئے لاہور بھیج دیجئے گا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. بیٹھیں گے پھر 2-4 گھنٹے انشاءاللہ. اگر ظہور امام پہ نوکر اور کنیزہ طی الارض بن سکتے ہیں تو آج اگر دل سے لبیک کہو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کربلا جا سکتے. میں نے کہا ایک بات ہے، چلو میں ان کے خدمت میں عرض کر دو. بھئی مہربانی مہربانی، میں کہہ گیا ہوں، شاید کوئی اگر ایک اتفاق نہ کرو کوئی بات نہیں، میں یہی معافی چاہتا ہوں. مہربانی ذاکر صاحب، شکریہ حضور. مگر معاملہ لبیک کہو. کھڑا ہو جا، یس سر. بیٹھ جا، جی. سو جا، جی. کیوں، کیا، کب، کیسے نہیں. مجھے ملے گا کیا نہیں، تو وہ جو مل گیا. ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا ہم، حضور ٹائم مجھے زیادہ ہے، جلدی میری طرف دیکھیے گا، حضور میری طرف دیکھیے گا. ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں، ہم الفائزون، یہ معیار ہے. لبیک، میں حاضر، تو آرڈر لگا. اور ڈار صاحب ماشاءاللہ مشی پہ لاکھوں کی تعداد میں چلنے والے لبیک یا حسین کی صدا لگاتے ہیں. اگر کچھ لمحات کے لیے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے مسئلے سب کچھ بھول جائیں نا اور دل سے لبیک کی صدا بلند کریں، میرا دل مانتے اللہ مہدی کو بھیج دے گا. لیکن معیار کچھ اور ہے. واپسی کی ٹکٹ ہوتی ہے، اتنے بجے ایئرپورٹ جانا ہے، ابھی یہ بھی لینا ہے، انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا یہ بھی لینا ہے. کوشش کر کربلا جانے کے لیے کم از کم 40 دن پہلے، عارفانہ بات کر رہا ہوں،
40 دن پہلے کھانا پینا کم کر، پوری جگہ خاک شفا ہے۔ ایک گھونٹ پیا کر، 40 دن پریکٹس کر، 1-2 لقمہ لیا کر تاکہ زیادہ ٹائم باوضو رہے۔ آداب ہے کربلا کے، ایسے نہیں ہے خالی چکر لگا کے واپس آ۔ بھی مہربانی ہے۔ مفسران قرآن جناب نوح کے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہا جناب نوح نے کشتی بنائی تھی، تیرے زمانے کی حجت سفینت و نجات بنا چکا ہے، صرف منتظر بن کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ مولا میں پھر یہ ماتم چھوڑ دوں، مولا میں مجالس چھوڑ دوں، میں یہ تبرک چھوڑ دوں؟ کہ کس نے کہا تو چھوڑ، انہی میں تو انتظار چھپا ہے۔ بے مہربانی بس میں نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ عالی مدد اتنا ہی کافی سمجھنا، اسی میں تو انتظار چھپا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ اور میں تو سینے پہ ہاتھ کیوں مارتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں بڑا اس پہ غور کیا، کیوں مارتے ہو؟ مثلا میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہو سینے میں ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ ہم یہی کہیں گے بابا یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کہیں گے محبت حسین کا ایک خوبصورت اظہار ہے، لیکن اللہ نہ کرے شاکر زیدی صاحب کو کوئی مسئلہ ہو، میرے بڑے پیارے ہیں مومن جو ہیں بھائی جو ہیں، کوئی مسئلہ ہو، ان کو میں کہوں گا شاکر زیدی انکل گھبرا نہیں، میں ہوں۔ ابھی مہربانی ماتمی بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ظہور کر میں ہوں۔ میں مہربانی اور آج مولا نے ملائی دیا عابد صاحب کے کلام ماشاءاللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، بڑا نام ہے جنگ کی دھرتی پہ۔ میں ان کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کر کے بس اپنی تقریر کا نچوڑ، اور آپ حکم کرو گے 2-4 جملے مصائب پھر یہ عالی مدد۔ عابد صاحب آپ کے جتنے کلام ہیں خدا آپ کو اور زور بیان عطا کرے، لیکن کوشش کریں ہر کلام کا مقطع امام زمان ہو۔ حضور کیوں؟ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے کیوں ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت کلام ہے، بات بات میں کمال ہے، لیکن میں نے کیوں کہا ہے مقطع ہو؟ اللہ نے کائنات کا مقطع جو مادی کو بنایا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کائنات کا مقطع جو سلطان کو بنا ہے، نہیں سمجھ تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرمان دیکھ لیجئے، آواز آئے گی خالق کی، میں نے آدم بھیجا، میں نے نبی نوح بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ عسکری لال تک بھیجا۔ توجہ، اب میں مقطع بھیجنے لگا ہوں۔ نہیں یہاں سوزی ذاکر کو بیٹھے، اچھا چلو ذاکر سنتے ہی رہتے ہو، جو قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑا کمال، قصیدہ پڑھتے پڑھتے پہلا شعر توجہ، دوسرا شعر توجہ، کوئی بندے ادھر ادھر دیکھیں، آخر میں کہتے ہیں ہون ایتھے اتھے نہیں بیکھنا، مقطع دے رہا ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں، بس توجہ کرنا۔ مقطع کا مطلب ہے میری پوری نظم کا نچوڑ ہے، ایسا ہی ہے۔ بس اگر ہمیں سمجھ آ جائے، صبح سورج بھی نکل کے کہتے ہیں اللہ مقطع بھیجنے لگا ہے، ہائے ہائے مہربانی۔ رات کو چاند بھی بہت شکریہ، رات کو چاند بھی آتے ہوئے کہتے ہیں خدا مقطع بھیجنے لگا ہے، ہر موسم کا پھل بھی کہتا ہے خدا مقطع بھیجنے لگا۔ ہم مجالس میں بھی مقطع کے لیے آتے ہیں، بس نچوڑ دے رہا ہوں، مقطع کے لیے مجالس میں آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں مقطع کے لیے۔ اب بندے سوال کریں گے سید آپ نے مقطع پہ اتنی گفتگو کر دی لیکن یہ سمجھایا نہیں آپ مقطع کے لیے کیسے آتے ہیں؟ لو جی زیدی صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے اور زبار علمدار بھی بیٹھے ہیں، میں باقی ناموں سے واقف نہیں ہوں، آہستہ آہستہ محبت کی تو ہو ہی جاؤں گا۔ میں نے زیدی صاحب سے پوچھا زیدی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید میں کاروبار۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا۔ میں نے کہا زیدی صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگے وہ بھی کاروبار۔ میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، بچے پڑھاؤں گا، پڑھا لکھا کے بڑے آدمی بناؤں گا،
مستقبل۔ زبیر علمدار سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید نوکری۔ کیوں کرتے زبیر علمدار؟ اس لیے کرتا ہوں نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو آگے کے معاملات چلاؤں گا۔ میں نے اس ماتمی سے پوچھا، میں نے کہا بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی پڑھا رہا ہوں۔ کیوں پڑھا رہے ہو؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ میں نے اس مومن سے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سید گھر بنوا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس میں رہوں گا، پھر ذکر بھی کراؤں گا، ماتمی بلا کے پرسہ بھی کراؤں گا، ہر مہینے کی 14 کو دسترخوان امام بچھاؤں گا۔ تمہاری پریشانیوں کا حل تمہارے اپنے پاس موجود ہے۔ صرف سرکار کے نام کا ہر چاند کی 14 کو 12 کو یا کوئی دن منتخب کر کے اپنے گھر میں دسترخوان امام ضرور سجاؤ، گھر میں پکاؤ، دھواں گھر میں بہا کے لے جائے بد نظری۔ مہربانی 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 مہربانی۔ اور ماں بہن بیٹی کو کہو وضو کر کے پکا، تبرک نیاز، آٹا گون، ناود علی مظہر اللہ جائے، پیاز کاٹ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد، ڈوئی چلا، اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن۔ کوئی پوچھ لے بی بی یہ تو نے کیا نیا کام شروع کر دیا؟ ہر وقت دعا درود دعا درود۔ میری بہن بتانا جنگ میں سید آیا تھا اور اعلان کر گیا گا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں؟ مہربانی جی مہربانی۔ لیکن دسترخوان امام میں جس کو بلاؤ اس کو حکمن کہو، کچھ نہ کچھ فرمان حجت خدا کے بارے میں یاد کر کے آنا۔ ایک ایک فرمان ہمیں 11 نے جو فرمایا سنانا۔ کوئی اس محفل میں گفتگو کرنے لگ جائے اس کا کیا بنا، اس کو کوئی نہیں یار اچھا نہیں لگتا، زبان بڑی کمال ہے، وہ یار وہ یہ کر رہے، وہ نہیں یار گلہ نہیں کرنا یار، وہ یار اس نے یہ کیا یار مجھے نہیں یار غیبت نہیں کرنی۔ اور کیوں؟ او بھائی ہم درود والے لوگ ہیں، برود والے تو نہیں ہیں۔ کوئی تو بیٹھا ہو جس کو بات مہربانی مہربانی۔ ہم کیوں خام کا بیٹھ کے اپنا قیمتی وقت ضائع کریں، کسی کے بارے میں بدخویاں کیوں کریں، غیبتیں کیوں کریں، گلے کیوں کریں؟ ہماری زبان تو درود بولے گی، برود تو نہیں بولے گی۔ یقین کرو حضور اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے نا، یہ کیا چاہتے ہیں، ٹینشن ختم۔ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں جنگ کی دھرتی پہ، اگر میری باتوں پہ تھوڑا سا آپ نے غور و فکر کر لیا، جو سرکار کا صدقہ تمہاری جولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں، وعدہ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ کروں گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، جاؤں گا، پیوں گا، رہوں گا، کماؤں گا، سوؤں گا۔ مقطع ذہن میں رہے۔ مجلس پہ کیوں گئے تھے؟ میں نہیں گیا، اس نے بلایا تھا۔ کوئی وجہ تو ہوگی بلانے کی، ہاں بس جنگ والوں اس سے زیادہ نہیں، بس وہ دعائے عہد کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کا بھی ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے بلایا ہم جیسوں کو بتانے کے لیے سلمان کیسا تھا۔ غور فرمانا، مزاداری کا مقصد شاید سمجھ آ جائے، مہربانی۔ سلمان کیسا تھا، ہور کیسا تھا، حبیب کیسا تھا، فضا کیسی تھی، یہی احساس دلانے کی اس نے ہمیں بھیجا۔ اور اگر ہمیں سمجھ آ گئی وہ چاہتا ہے میں انہیں بھی ہور بناؤں گا۔ آج کے بعد کم از کم ایک حسرت تو رکھو، میں بھی سلمان بنوں گا۔ ڈاکٹر صاحب جنگ آپ کا تھک گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے چہرے تھک گئے ہیں۔ صلوات اللہ۔ پٹیاں چھوڑ دیں، گارنٹی ہے جنگ تھکے گا نہیں۔ محبت ہے ان کی، آپ سب کا پیار ہے، لیکن کیا کریں، وعدہ وفا کرنا سادات کا شیوا ہے۔ محبت اپنی جگہ پہ، وعدہ وفا ہونا چاہیے ان سے۔ لو جی بات بس میں مکمل کرتا ہوں، بات بڑی کمال ہے۔ میں بھی بنوں گا، میں بھی سرکار کا وفادار بنوں گا۔
اچھا سارے کام تو سرکار کے لیے کر رہے، اگر توہر بن گیا، حبیب بن گیا، فضا بن گئی، کوئی اس میں اور تم میں فرق بھی ہوگا؟ جنگ والوں سینہ چوڑا کر کے بتانا، میں نے دعویٰ نہیں دلیل کے ساتھ آپ کی چوڑیوں میں ڈال رہا ہوں، کہہ دینا بڑا فرق ہوگا۔ وہ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ان کو کہنا بابا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی 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 جائیں، مہربانی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ بہت شکریہ۔ یہ دعا آپ کے لیے لاہور سے چل کے آئیے، جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ خدا تمہیں بھرپور توفیق دیے رکھے، جو نہیں پڑھتے ان کے پاس چل کے آئی ہے۔ ویسے آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن یہ دعا با کمال ہے، کیونکہ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، درود تو پڑھو سردار کی بارے میں۔ اچھا دیکھیں میں ایک چیز اور بھی چاہوں گا، ذرا اور کمال پہ چلی جائے۔ بڑا پیارا آپ نے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ساتھ اجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم ضرور پڑھا کرو۔ حکم ہے معصوم کا، غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں، اللہ بہت شکریہ۔ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ اور سن لوں آپ سے۔ محمد۔ اچھا ایک مہربانی کرنا، کتابچے کی شکل میں ہے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا، یہ میری ریکویسٹ ہے، دعائے عہد، ترجمہ ضرور پڑھنا، کیونکہ پتہ تو چلے وہ کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ زیدی صاحب ضروری ہے نا؟ عربی تو ماشاءاللہ بچوں کو، ہم سب کو بچپن سے پاکستان لیول پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانان عالم کو بچپن سے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہو کئی مدارس میں یا اس پہ کچھ ہم نے ماسٹرز کیا ہو، پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے حضور میں ایک ٹاپک دے کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا، ہم نے کبھی اس پہ نہیں غور کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر وہ رحمان ہے تو رحیم کیوں ہے؟ اگر وہ رحیم ہوتا تو کافی نہیں، رحمان کیوں ہے؟ یہ رہ گیا، ڈیو رہ گیا، کریں گے اس پہ گفتگو، بات رہ نہ جائے۔ فرمایا جو اس کو صبح پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے ان کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا۔ مہربانی، میں نے کہا نا مفسر قرآن سے بات چلتے چلتے کہاں آ کے ملی ہے، قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، جنگ والوں قوم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندے بندی، حضور میری طرف دیکھنا، ماتمی میری طرف دیکھنا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور سرکار سے بالمشافہ گفتگو طویل ہے، وہ میں نے چھوڑ دی، رجعت کی کتب میں موجود ہے۔ یہ آپ پہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرو، جلسے کراؤ، جس کو پڑھاؤ اس کو خود تیاری کر کے آ، ہمیں یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑا سا ان کو احساس تو دلاؤ نا، کوئی تیاری کر کے آپ کو تو بتائے رجت ہے کیا، رجا اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا ہے کیا۔ میری قوم کو اتنی ہو نہ نہیں ہے، رجت ہے کیا، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں جی شاہ جی رجت میں کیا ہوگا، میں نے کہا بھی تیرا دل ہے کربلا جانے کو، میں نے کہتے ہیں ہاں بڑا دل ہے، میں نے کہا بھی جا کے مزاروں کو سلام کرتے ہیں، رجت میں 14 تخت پہ بیٹھے ہوں گے، وہ کیا بات ہے، جنگ والو میں دل کرتا ہے نا بادشاہوں کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھے، دل کرتا ہے نا اکبر کو بیٹھا دیکھے، اصغر کو بیٹھا دیکھے۔ میں بہت شکریہ، بس میں بات مکمل کروں سرکار، قبر پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ماتمی میری طرف دیکھنا، ابھی میں 2 جملے مسائل برس کرتا ہوں، قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ، کھڑا ہوگا، گفتگو ہوگی، چھوڑ دی، اچانک دائیں بائیں دیکھنا شروع کرے گا، بندہ بندی، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا تایا، وہ جو دفنانے آئے تھے اتنا اکٹھ تھا وہ کہاں چلے گئے؟ اگر تھکے نہیں ہو تو 2 باتیں کرنی ہے میں نے، یہ دلیل ہے وہ کہاں چلے گئے، دلیل ہے مومن مرا نہیں تھا سویا تھا،
शाबाश 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 भाई, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बड़े अरसे बाद मेरा दिल था, मैंने कहा चलो आज जुमला कह ही दूं, अक्सर कह जाता हूँ। अगर मरा होता तो फिर उठता, सोया था। सोता है तो कहते हैं इस्मा इफ़हम। बहुत शुक्रिया। ज़वार अलमदार, खुदा की कसम थोड़े शिया हिम्मत कर लेना, कायनात में बेहतरीन पैकेज इन्हीं के पास है, जिनका यहाँ भी कमाल और बहुत शुक्रिया। लो जी बस, कहाँ चले गए? सरकार फरमाएंगे किन्हें ढूंढते हो? सरकार वो मेरे अपने कहाँ चले गए? फरमाएंगे अगर तेरे अपने होते तो तुझे मैयत न कहते। मेहरबानी। सबने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ के चले गए। सांसों की डोरी तक का रिश्ता था, सांस खत्म। फरमाएंगे पहचान, तेरा अपना मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। करीम बड़ा है, शफीक बड़ा है जंग वालों, लेकिन आज के जिक्र की कसम दुखी भी बड़ा है। हाय हाय, घर का घर उजड़ गया। एक दिन मैंने खिताब में, गलबन कसूर की बात है, पढ़ रहा था, पहले सुन्नत दोस्त बैठा था। मैंने खिताब के दौरान मसाइब में कहा, मैंने कहा उम्मत ने मोहम्मद का कोई एहसान याद नहीं रखा। मसाइब का रुख वहाँ कहीं और मुड़ गया। बंदा मेरे खिताब के बाद बाहर मिला, मुझे कहता है सैयद थोड़े एहसान तो ऐसे नहीं कि जो हमने भुला दिए हों, हमने तो सारे याद रखे। मैंने कहा सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, बाकी अकेला सोचना। यकीन करो खड़ा होकर मेरा मुंह देखना शुरू हो गया। मैंने कहा अगर उम्मत एहसान याद रखती कब्रें बिखर न जाती। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, कब्रें बिखर न जाती। अभी भी मिलने जाना पड़े, किसी को मिलने कहीं जाना पड़ता है, किसी को मिलने कहीं जा। उम्मत ने शाही खानदान बखेर दिया है। अल्लाह अकबर। जो वजह तख्लीक के कायनात थे, अहले सुन्नत ने यहाँ तक जंग वालों लिखा है। कहते हैं यजीदियों, अहले सुन्नत मुअर्रिख है, डॉक्टर साहब बड़ी कमाल बात कर गया। वो कहते हैं यजीदियों लानत तो तुम पर, तुम्हारी जंग हुसैन से थी ना, तुम्हारा हक बनता था जंग के बाद मोहम्मद की बेटियां इज्जत से मदीने छोड़ आते, लेकिन तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुमने बाजार फिराए, तुमने दरबार फिराए, तुमने चौकों गलियों में शहजादियों को फिराए, पहुंच गई वहां जहां जाने के काबिल न थी। अल्लाह अकबर। आ गई वहां जहां आने के काबिल न थी। खड़ी है शहजादियां, तख्त पे बैठे है, बदबख्त है। मैं जुमला बदल के कहता हूँ, खुद साख्ता खड़े हैं, खुद साख्ता बैठे, खुदा साख्ता खड़े हैं। अल्लाह जाने क्या अंदाज है, खुदा जाने क्या। मैं नहीं, हिम्मत नहीं पड़ेगी जंग वालों में इस पे कोई बात कर सकूं। खुदा जाने क्या अंदाज है। अचानक दरबार का दरवाजा खुला, एक शख्स आया, नाम ज़ुहैर इराकी है। इसको पता चला दरबार में को कैदी आए हैं। इसका काम था जब कैदी आते ये आके कैदियों की नकलें उतारता था, फिर इनाम लेता था। दरवाजा खोला, अंदर आया, इसने तायराना निगाह डाली। पता नहीं खुदा जाने किस हालत में था मेरा तेरा सज्जाद। इसने सरकार की नकल उतारी। नकल उतारने की देर थी, पीछे खड़ी थी शहजादी। शहजादी आवाज दे के कहती, अल्लाह तेरा हाथ कता करे, तुझे हया नहीं आता, जिसकी तूने नकल उतारी है तो उसे जानता ही नहीं, वो है ही कौन? तेरा हाथ कता करे। कौन फरमा रही है? शहजादी, शाम वाली, औनो मोहम्मद की माँ, अब्बास की आकाजादी। जंग वालों में एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। आबिद नासिर साहब, आपने भी गौर फरमाना है। खुदा सलामत रखे मर्दों औरतों को तवक्त ज़हूर इमाम ज़माना। फर्ज करो कोई चला भी जाए, मौलवी ऐलान करके क्या कहते हैं, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाना दुनिया से चला गया, इतने बजे उसका जनाजा है। औरत मर जाए, मौलवी ऐलान करके कहते हैं, हजरात फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की बेटी मर गई। इतने बंदे गैरतमंद हैं, मरी हुई का नाम भी स्पीकर से बर्दाश्त नहीं करते हैं।
ہمارا بھی حق بنتا ہے. عباس نے جب آقا زادی کہا ہے, اللہ اکبر, آقا زادی پیچھے کھڑی تھی, شام والی شریکت الحسین و محمد کی ماں, علی کی علی بیٹی پیچھے کھڑی تھی. آواز دے کے کہتی اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے, تجھے اندازہ ہی نہیں تو نے نقل کس کی اتاری. سید سجاد کے قریب آیا, اے آپ کہاں سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتے یہ جو پیچھے کھڑی تھی نا آواز دے رہی تھی, یہ آواز یہاں کی نہیں ہے, اب کہاں کی؟ سرکار نے فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہتے اچھا مدینے, بسم اللہ, مدینے میں تو میرے آقا حسین کا گھر ہے, مدینے میں تو میرے آقا حسین کا گھر ہے. سرکار فرماتے جس آقا حسین کا تو کہہ رہے ہیں نا, میں اسی کا بڑا بیٹا ہوں. کہتے ہیں سرکار آپ, سرکار نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی, آپ کہاں آ گئے ہو؟ وہ شہزادیاں تو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھیں, سرکار کہاں آ گئے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں تجھے کیا بتاؤں زہیر, اس امت نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا, اس امت نے جتنے ظلم کیے. یہ باہر نکلا جنگ والوں, بس باہر نکلا, اس نے ہاتھ رکھا, تلوار سے ہاتھ کاٹا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے سرکار کے سامنے آیا. مجھے معاف کرنا, میں نے جس ہاتھ سے نقل اتاری ہے میں قبر میں لے کے جانا نہیں چاہتا. سرکار ابھی سے بات کر رہے تھے, پیچھے سے آواز آئی, میرا لال تو معجز نما کا بیٹا ہے, جلدی کر اس کا ہاتھ جوڑ دے. آواز دے کے کہتے پھوپھی اماں میں ہاتھ تو جوڑ دیتا ہوں, یقیناً کوئی امر ہی ہوگا. فرماتی ہیں اصل میں سجاد اب تک کے سفر میں